حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، راوی کہتے ہیں عمر تو اللہ کے نبی نے ہمیں امر کیا ہے ان یسجد علی سبعۃ اعضاء، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں امر فرمایا 7 چیزوں پہ، یعنی 7 اعضاء کے اوپر تو نے سجدہ کرنا ہے۔ 2 قدم ہو گئے، پاؤں، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جاتے تو ہم پاؤں کڑے کر دیتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی اس کی یوں موڑ لیتے تھے سجدے میں بھی، تاکہ تمہارے جو انگلیاں ہیں اس کے سرے جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے۔ 2 گھٹنے 4 ہو گئے، 2 ہتھیلیاں پھر رکھنی ہے، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد ماتھا، چہرہ ایک میں آتا ہے۔ تو یہ کل 7 اعضاء ہے، اس کے ذریعے جو سجدہ کرے گا یہ وہ رب کی رضا حاصل کر لے گا۔ اور بیان فرمایا کہ سجدے کے اندر کتے کی طرح ہاتھوں کو زمین سے اس طرح چپکا کے، کتے کو آپ دیکھو کس طرح بیٹھا ہوتا ہے، یوں ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ نہیں رکھتا وہ، یوں ہاتھ زمین پہ یہ لگے رہتے ہیں۔ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور سنتی جو سجدہ ہے، مسنون جو سجدہ ہے، اس کے مخالف ہے۔ اب اس کو ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو، یہ ہتھیلیاں ہیں، اس کو چہرے کے قریب رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے دیندار ساتھی یوں یہ بناتے ہیں پھر اب کے لیے حاشیہ تاکہ یہ رخسار کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے یہ بنانا تو میں سمجھتا ہوں، لیکن سجدے میں یوں رکھنا نہیں، ساری انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ میں نے فرمایا چہرے کے ساتھ یوں رکھتے تھے، اس کے درمیان اپنا چہرہ مبارک رکھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، ان بازوؤں کو کھول لیتے تھے یوں، یہاں تک کہ دمبے یا بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کے درمیان جو ہے نکل سکتا تھا۔ لیکن فرض نماز کے اندر جماعت میں یہ حرکت نہیں کرنی۔ اگر یوں یوں سارے کڑے ہوں گئے، ابھی تو 17-18 بندے آتے ہیں، پھر تو 11-12 ہی آئیں گے نا، یوں یوں کر کے اس طرح، ہاں نہیں، بس ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انفرادی نماز ہو تو خوب کھول کے اللہ کے نبی نے اس کو دکھلایا صحابہ کو کہ یوں تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور ایک صوفی بزرگ نے لکھا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے گویا اللہ کے سامنے اس کے قدموں میں کرتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے قدم کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کریں، لیکن یہ ان صوفیاء کے اقوال ہے کہ گویا رب کے سامنے یہ بندہ سجدہ کرتا ہے، گویا رب کے قدموں میں کرتا ہے۔ تو بیان فرمایا کسی کی رضامندی کے لیے ہم گڑگڑاتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کتنا گڑگڑانا ہوگا۔ کسی کے در پہ جاتے ہیں، کتنی منت سماجت، کتنی چاپلوسیاں، کتنی ہم ادھر ادھر کی باتیں جو نہ بھی ہو بول لیتے ہیں، جی سیب خدا سے دے، بندہ تو یہ ہے، بندہ تو وہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے سامنے ہم نے کیا خوشنودی؟ اللہ نے بتلا دیا سبحان ربی العظیم پڑھ۔ اگر نفل نمازیں ہیں تو بیان فرمایا سجدے کے اندر دعاؤں کو لمبی کرو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بیان فرمایا سجدے کے اندر اپنی دعاؤں کو لمبی کرو، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ دعا کی جگہ ہے، اور دعا اپنی مسنون جتنے بھی دعائیں ہیں وہ نماز کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہے، ہم کہتے ہیں صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنے، ان کو سیکھا جائے اور نفل نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے، تو رب کو اسی سجدوں کے ذریعے ہم نے راضی کرنا ہے۔ سجدہ معمولی چیز نہیں۔ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلمی قبیلے کے تھے، نام ذہن سے نکل گیا، صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے نبی کے وضو پہ معمول تھے، وضو کا پانی لائے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے صحابی کیا مانگتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی معیت مانگتا ہوں، یعنی آپ کا پڑوس مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس کو جو ہے جنت میں میرا پڑوسی بنانا۔ تو ہمارا عقیدہ و یقین حق کہ یہ بات حق و سچ ہے، اللہ نے پڑوس عطا فرما دیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک اور بات یہاں پہ بیان فرمائی کہ صحابی اس پہ مطمئن نہ ہونا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری اس دعا میں میری مدد کرنا۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہترین وظیفہ اور سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سجدہ ہے، کہ سجدوں کی کثرت سے بندہ جو ہے رب کو راضی کرنے والا بن جائے۔ لیکن سجدے کو تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم نے سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ وہی کوبے والی ٹھونگ، بس فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور بس پڑ جاتے ہیں،
سمجھ نہیں آتی ہمیں سجدہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ کرو, اور سجدے سے جب اٹھ جاؤ تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ جلسے میں, درمیانی جو دو سجدوں کے درمیان جلسہ سا ہوتا ہے اس میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پھر راوی کہتا ہے اللہ کے نبی اطمینان سے بیٹھتے پھر سجدہ فرماتے. اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں. اللہ کے نبی وہ دعائیں پڑھتے پھر اس کے بعد سجدہ کرتے. ہم